بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ اگر ہم اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا پہنچا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہاں پر رہنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ سورج کی روشنی اندر کے اس گہرے حصے تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یعنی گہرائی میں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر کیا موجود ہے، انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی یہاں پر جا سکتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام ویڈیو اسی ایک مین پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان یہاں پر جا کیوں نہیں سکتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا، یقیناً زیادہ پریشر۔ اگر ایک ہاتھی کو ایکسٹریم بیئر پر کھڑا کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ دیر کے اندر اس ہاتھی کی جان لے لے گا۔ سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام ورلڈ ریکارڈ بک کے اندر بھی درج ہے۔ جبکہ مشین کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے حصے کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان والز اور سوئس انجینئر جیک پیکرڈ نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر گہرائی کے اندر نیچے ایک تو بے حد اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آیا، دوسرا بے حد پریشر کی وجہ سے ان کے آبدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ سیدھی سیدھی ان کی موت تھی، اور دوسرا کوئی انجان مخلوق ان کو بار بار پریشان کر رہی تھی، اس لیے ان کو فوراً سمندر کی سطح پر واپس آنا پڑا۔ جبکہ اکیلے سمندر کی سب سے گہری جگہ میرانا ٹرنچ نے موجود چیلنجز ڈیپ میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور اواتار فلم کا ڈائریکٹر جیمز کیمرون سن 2012 کے اندر مکمل کیا، اور چیلنجز ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر، جس کے 35,853 فٹ کی گہرائی کے اندر پہنچ گیا۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو اینڈ وائلٹ، جو کہ آپ رینبو میں اکثر دیکھتے ہیں۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی میں 25 میٹر کی گہرائی تک چلا جائے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح 30 سے 50 منٹوں کی گہرائی تک آتے آتے اورنج روشنی بھی مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، نیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، اور سبز روشنی 100 سے 200 تک، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ وائلٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر پانی میں جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہ بتہ تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔ یوں 6,000 میٹر سے زیادہ گہرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنے آس پاس صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ آج کے لیٹسٹ دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر تک سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6,000 میٹر گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا؟ کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو،
جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر ادھر کوئی اپنا ہاتھ جا کر باہر نکالے تو اسے کبھی دیکھ نہ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی کا نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہماری جدید ترین سائنس کو یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جو اپنے وقت میں کسی کو بھی سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، لیکن قرآن کریم صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے اور باقی تمام تر نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ سمندر کی سب سے بڑی خصوصیت سے متعلق واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پر حق کو واضح کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عنقریب ان کو ہم اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن پاک ہی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ یہ سب جان کر بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ پاک کے وجود کا جو انکار کرے، لیکن یہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اسی لیے وہ سچ دیکھ کر بھی سچ سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ اب میں آپ کو اگلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔